قابل صد احترام ناظرین، الحمدللہ آج پھر ہم ماہ رمضان کی اس خوبصورت اور نور نور سحر میں اللہ رب العزت کے نوری کلام قرآن حکیم کی خدمت میں حاضر ہیں، اپنے طلب کے کشکول لیے ہوئے اور اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 16ویں پارے کے کچھ عنوانات ہم رات بیان کر سکے تھے کل، اور کچھ باقی ہیں، اسے ہم آج مکمل کرتے ہیں۔ وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا، یا وہ کام جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اس پہ ہم اس دعا پہ پہنچے تھے سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر آیت میں، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ پڑھتے رہیے، قُل رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ کریم میرے علم میں زیادتی فرما، میرے علم کو زیادہ فرما۔ اس پہ حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی علیہ الرحمہ نے رسالہ کشیریہ کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے علم میں اضافے کی درخواست کی تو انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا، مگر یہاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر طلب کیے یہ دعا سکھا دی گئی کہ آپ یہ دعا کرتے رہیے، رب زدنی علما، کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ذرا اندازہ کیجئے اس ذات والا صفات کا کہ جس نے ادبنی ربی کے مکتب میں رب زدنی علما کا پہلا سبق پڑھا ہو، اور پھر وہ علمک ما لم تکن تعلم کے مرتبے تک پہنچا ہو، پھر اس کے علم کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے، اور کیا ہی خوب سکھایا ہے، کیا ہی خوب سکھایا ہے۔ اور پھر جب آپ کو یہ دعا عطا ہوئی کہ قُل رب زدنی علما، کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، پھر یہ موقع بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ، اور ہم نے آپ کو سکھا دیا، ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا فرما دیا، وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ گویا آپ کے علم کو بے پایاں وسعتیں عطا کر دی گئی۔ اور مولانا روم کا وہ یہ دو اشعار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ علم ہائے انبیاء و اولیاء، دور دش روشندہ چوں شمس الضحیٰ، علم ہوئے انبیاء و اولیاء، دور دلش رخشندہ چوں شمس الضحیٰ، کہ انبیاء و اولیاء کے علوم سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شمس الضحیٰ کی طرح رخشندہ ہیں، چمک رہے ہیں۔ اور عالم کا آموز گارش حق بود، علم او بس قومل مطلق بود، کہ اس ہستی کے علم کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے کہ جن کے مربی اور معلم خود ذات مطلق ہے، پروردگار ہے۔ اور حضرت اقبال نے جو بات کہی تھی کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد اوبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو یہ اگرچہ امر اور حکم جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور آپ سے مخاطب ہے اللہ تبارک تعالیٰ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب آپ فرمائیے، پروردگار کی بارگاہ میں آپ یہ عرض کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آپ کے جو غلام ہیں ان کے لیے بھی ازبس لازم ہے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنے علم میں اضافے کی درخواست کرتے رہیں، وہ علم کے صوتوں سے وابستہ بھی رہیں، وہ علم کی طلب اور جستجو میں مگن بھی رہیں، اور
ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلائے رکھیں، ان کے دلوں میں علم کی جستجو بھی ہو، علم کی طلب بھی ہو، علم کی خواہش بھی ہو، علم کی تمنا بھی ہو، اور ان کی جو ذہنی اپج ہے، ان کا جو مزاج ہے وہ ہمیشہ علمی ہونا چاہیے، اور علم کی تگ و دو اور جستجو میں ان کو ہمہ وقت اب اس کے اضافے کی لگن ظاہر ہے۔ اگر ہم اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں حصول علم کی جستجو میں رہیں گے تو پھر ہمارا ماحول، ہماری افکار، ہماری سوچیں، ہماری دلچسپیاں وہ علم ہی کے دائرے میں گھومیں گی، اور پھر ہم جہالت اور اگنورنس جو ہے اس سے ہم دور رہیں گے، اور اس سے ہماری اپنی شخصیت کی بھی تکمیل ہوگی، اور ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوگا، اور ہم اپنے گرد و پیش کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور پوری عالم انسانیت کے لیے ہم نفع بخش بھی ہو سکیں گے، نفع مند بھی ہو سکیں گے، اور ہمارے علم کا جو اپنے علم کی وجہ سے ہم اپنے ماحول اور اپنے گرد و پیش اور اپنے خاندان اور اپنے قوم اور معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے ہم ایک سرمایہ بن سکیں گے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی اتباع میں اور آپ کی سنت کے سمجھتے ہوئے جب اس علم کے راستے ہم نکلیں گے تو پھر کیسی کیسی برکتیں پروردگار ہمیں عطا فرمائے گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا حکم جو ہے کہ خود پابندی صلاۃ کے ساتھ گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، کہ آپ خود بھی پابندی صلاۃ کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دیجیے، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی پابند رہیے اس پر۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 132 نمبر آیت ہے۔ حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی پابند رہیے اس پر۔ نہیں سوال کرتے آپ سے ہم روزی کا، بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگار کا ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس میں دو چیزیں، ایک تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو نماز کا پابند رکھنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اپنے خود بھی پابند رہیے۔ یعنی جو پابندی صلاۃ ہے وہ ایک مستقل ایک صفت اور خوبی بن جانا چاہیے ہمارے کیریکٹر کی، ہمارے جو ذاتی ہمارا کردار ہے۔ اس میں کبھی یہ نماز پڑھنا نہیں ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ ہوئے، اجتماع میں ہوئے تو نماز پڑھ لی، جب اکیلے ہوئے تو چھوڑ دی، نہیں۔ اس کو 5 وقت ہر روز، ہر دن 5 وقت نماز ادا کی جائے، اور اس کے تمام تر فرائض و واجبات و سنن اور مستحبات کے ساتھ، تمام اس کے آداب و شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، اور جب اپنی عادت پختہ ہو جائے، خود اس کی پابندی ہم کرنے لگ جائیں، تو پھر ہم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، پھر اپنے گھر والوں کو بھی ہم نماز کی تلقین کریں، اس لیے کہ یہ نماز ہی ہے جو ہمیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ جو فحش کاموں سے روکتی ہے، جو منکر کاموں سے روکتی ہے، جو گناہوں سے ہمیں روکتی ہے، جو رب کی نافرمانی سے ہمیں روکتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر والوں کو بھی نماز سکھائیں گے تو گویا ہمارے گھروں کا ماحول بقع نور بن جائے گا۔ اس کی جو برکتیں ہیں، جو اس کے انوار و تجلیات ہیں، اس سے ہمارے گھر بارونق ہو جائیں گے، اور جو اختلافات کی اور گناہ کی اور بدی کی جو بھی تاریکیاں کسی بھی راستے سے وہ ہمارے گھروں میں آنا چاہیں گی، تو یہ نماز کا نور اور نماز کے اجالے ہر اس فکری گمراہی اور عملی گمراہی کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، اور گھر جو ہے وہ روشن رہے گا، اور پروردگار کی جو رضا ہے وہ تو نور علی نور ہے، اور پھر اس سے ہمارے روزیوں میں برکت ہوگی۔ ہمارے روزیاں جو ہیں وہ پروردگار ہمیں ہمارے روزی میں برکت ڈالے گا اور ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور ہمیں پھر آگے فرمایا کہ لوگوں کی دل دکھانے والی باتوں پر صبر کرتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہ بھی آپ سے فرمایا کہ لوگوں کی دل دکھانے والی باتوں پر صبر کرتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ میا پس اے حبیب صبر فرمائیے ان کی دل دکھانے والی باتوں پر، اور پاکی بیان کیجیے
اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے لمحوں میں اس کی پاکی بیان کرو، اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ خوش رہیں۔ اب اس میں ماجرا کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریمانہ جو کار دعوت تھا، جو آپ کو فکر تھی، اور جو آپ کو تمام انسانیت کا جو غم تھا، اور آپ جس طرح لوگوں کے ایمان لانے کے لیے آپ تمنائی تھے، اور جس طرح آپ صبح و شام اس کار دعوت میں مصروف تھے، اور اس کے مقابلے میں وہ جو آپ کے مخاطب تھے، وہ نہ تو یہی قلق بہت بڑا ہے، یہی دکھ جو ہے بہت بڑا ہے کہ آپ کسی کی خیر چاہیں، اور جس کی آپ خیر چاہیں وہ آپ کے لیے برائی کا خواہاں ہو، چہ جائے کہ دوسرا وہ آپ کو تکلیف پہنچانے میں اتر آئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا، آپ کی علو شان کا اندازہ فرمائیے کہ جن کی بھلائیوں کے آپ خیر خواہ تھے، جن کے فائدے کے لیے آپ ہم عدم مستعد تھے، اور جن کو آپ خیر کی دعوت دیتے تھے، وہ اور انہی کے لیے، انہی کی بھلائی کے لیے دیتے تھے، کوئی اپنا فائدہ اس میں ان کا نہیں تھا، تو وہ آپ کے مقابل آپ نہ صرف یہ کہ آپ کا پیغام قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ سخت باتیں کر کے آپ کا دل دکھا رہے تھے، اور آپ کو ایک قلبی اضطراب اور دکھ اور تکلیف کا آپ کے لیے باعث بن رہے تھے۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ حبیب آپ صبر فرمائیے ان کی دل دکھا دینے والی باتوں پر، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی۔ تو یہاں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، گویا دل کی گھٹن اور دلی تکلیف، دکھ، غم، حزن، ملال اور اضطراب جو ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ جو اتنا بڑا جو تکلیف ہم سے پہنچ رہی تھی، تو کہا کہ اس پہ صبر کیجیے، اور اس کے بعد کیا کیجیے کہ پاکی بیان کیجیے، تسبیح کیجیے اپنے پروردگار کی۔ تو گویا اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہمارے دکھ اور اضطراب ختم ہوں، تو ہمیں بھی اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں ایک تو صبر کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سب کو حکم دیا جا رہا ہے، تو اگر ہم ان کے غلام ہیں، ان کے فدائی ہیں، ان کے جانثار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے عمومی رویوں میں صبر کرنا اور برداشت کرنا، یہ اپنے اندر داعیہ پیدا کرنا چاہیے، اور پھر اس کو اسی نظریے، اسی نیت سے کہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک بھی ہے، اور ان کے پروردگار اور ہمارے پروردگار کا یہ حکم بھی ہے۔ تو جب لوگوں کے رویوں سے ہمیں تکلیف پہنچے، جب لوگوں کے رویوں سے ہمیں دکھ پہنچے، دل میں اضطراب پیدا ہو، گھٹن پیدا ہو، تو اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا چاہیے، اور اس کے عظمت کے ترانے جو ہیں گانے چاہیے، لوگوں کے سخت اس باتوں کو بھول کر اپنے مالک کی یاد میں منہمک ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کب یاد کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی قبل طلوع ہونے سے پہلے جو نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے، اور غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، اور آناء اللیل جو رات کے پہر جو نماز ہے وہ عشاء اور تہجد کی نماز ہے، اور جو اطراف میں، جو دن کے اطراف، دن کے کونوں پہ جو نماز ہے وہ ظہر اور مغرب کی نماز ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں اگرچہ نام بنام اس طرح نہیں ہے کہ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مگر اس کو ڈرائیو وہاں سے کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں رک کے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی ضد میں ہوتے ہیں کہ ہر کام جو ہے کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں۔ تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ نمازوں کے نام ہی بتا دیجئے ہمیں کہ یہ ساری نمازوں کے نام جو آپ پڑھتے ہو یہ کہاں پہ ہیں۔ تو اس لیے پھر جتنے مستحب عمل ہیں جو علماء دین نے اور مشائخ کرام نے ہمیں سکھائے ہیں، کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی تسبیح کے لیے جو حلقہ ہائے ذکر ہیں، اور اللہ کی یاد کے لیے جو محافل ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شان اور ان کے ذکر، ان کی یاد کی جو محفل میلاد ہیں، وہ قرآن حکیم کے بے شمار آیات سے ان کو ڈرائیو اپ کر سکتے ہیں۔
مگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ میلاد کے نام سے کہاں پروگرام کرنا ہے اور حلقہ ہے ذکر کے نام سے کس طرح یہ لکھا ہے، تو ان کو ہر بات کو اس طرح نہیں لینا چاہیے۔ اور میں اکثر اپنے احباب سے عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ سے ان امور خیر کو روکنے کے لیے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کہاں لکھا ہے، تو اس سے یہ پوچھا کیجئے کہ منع کہاں کیا گیا ہے۔ جو بھی نیک کام ہیں، جو مستحب عمل ہیں، اس سے جو آپ کو کوئی اس کو مستحب عمل کو اپنی رائے سے کوئی اگر حرام اور بدعت ٹھہراتا ہے، تو پھر اس سے سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ قرآن حکیم کی کس آیت میں منع کیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہمیں آپ دکھا دیں تو ہم کبھی بھی اس کام کو کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جب نہ اللہ رب العزت منع فرمائے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، تو اپنی رائے سے یہ بڑی جسارت ہے کہ کوئی نیک کام، کسی بھی نیک کام کو، کسی مستحب عمل کو کوئی اپنی رائے سے حرام ٹھہرا دے۔ تو یہ جملہ معجزہ تھا جو میں نے کہہ دیا۔ بس اے حبیب صبر فرمائیے ان کی صبر فرمائیے ان کی دل دکھانے والی باتوں پر، پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے لمحوں میں اس کی پاکی بیان کیجو، تو تاکہ آپ خوش رہیں۔ اور یہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شانیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ دعا ابھی جو آپ کے خواہش قلبی ہوتی ہے، وہ لفظوں کا جامہ پہن کر پروردگار کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کریم ان کے دل میں آنے والی تمنا کو پورا فرما دیتے ہیں، اور حکم ہو جاتا ہے کہ اے حبیب اپنا ہم آپ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے رخ انور کو آسمان کی جانب بار بار اٹھتا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ حبیب اپنا فول وجہ کا اپنا جو چہرہ مبارک ہے اس کو مسجد حرام کی طرف آپ پھیر لیجئے۔ تو یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام ہے۔ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، وہ فرمایا کرتی کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا پروردگار جو ہے وہ آپ کی خواہش کے پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، بڑی سرعت فرماتا ہے کہ ادھر آپ کے دل میں خیال آتا ہے، ادھر وہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے ہم اس حکم سے، اس امر سے، اس آیت سے، جہاں ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا کیلنڈر جو ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور جہاں اپنے اضطرابات اور قلبی جو تکلیفیں ہیں، دوسروں کے رویوں سے جو ہمیں پہنچتے ہیں، اس سے نکلنے کا جو راستہ اور نسخہ شفا ہمیں عطا ہوتا ہے، وہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت بھی ہم پر آشکارا ہوتی ہے، اور بھی ہمارے جذبوں کو بڑھاوا ملتا ہے، اور ہمارے جذبہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مہمیز لگتی ہے، اور ہمیں ان پہ فدا ہونے کے اور بھی امنگیں ہمارے سینوں میں جوان ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ سارے امور تھے جو ہم نے یہاں پہ دیکھے کہ آپ نے جو کرنے کے کام تھے، اور جو حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کرنے کے لیے، یا پھر جن سے ہم کوئی حکم ڈرائیو کر سکتے تھے، جن باتوں کو اللہ نے پسند فرمایا، وہ آپ نے سماعت کیے۔ اب وہ کام جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا یا ناپسند فرمایا، کہا کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے ناخلف خواہشات نفسانی کی سزا بھگتیں گے۔ نمازوں کو ضائع کرنے والے ناخلف خواہشات نفسانی کی سزا بھگتیں گے، پس جانشین بنے ان کے بعد ناخلف جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیروی کی خواہشات نفسانی کی، سو وہ دوچار ہوں گے اپنی نافرمانی کی سزا سے۔ یعنی یہ سورہ مریم کی 60 نمبر آیت ہے کہ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دیا، اور نمازوں کو نمازوں کو ضائع کرنا کیا ہے؟ یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ رب کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اگر ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رکھا ہے، اگر ہم نے توحید و رسالت کی گواہی دے رکھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ ہم نے کہہ رکھا ہے، تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنا ہے، جو اس کے احکام ہیں، جس کو ہم نے رب مانا ہے، جس کو ہم نے اپنا خالق اور مالک مانا ہے، اور جس کو ہم نے اپنا الہ و معبود مانا ہے، تو پھر اس کے جو احکام ہیں
اس کو بھی ماننا ہم پر لازم ہے۔ تو اس کے احکام میں نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو جو نماز ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ اس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اس کے ضائع کرنے کو علماء تفسیر نے یوں بھی لکھا کہ جو اس کے آداب و شرائط ہیں، جو اس کے تعلیل ارکان ہیں، اس میں کمی، مستحب نماز کے بعد نماز پر نفلوں سے جو اگر ہم جو اس کے علاوہ اگر نماز ہم پڑھتے رہیں گے، نفل نماز بھی ہم پڑھیں گے، اپنی قضا نمازیں ہم لوٹائیں گے، تو جو کمی رہ جاتی ہے ہماری نماز میں، جو فرض پڑھنے میں اس کے جو ارکان ہیں صلاۃ کے، اس میں جو کمی رہ جائے گی، تو اگر ہم نفل نماز کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے تو ہماری وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ذوق اور شوق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کرے کہ ہمارے کان جو ہیں وہ منتظر رہیں اس اذان کی، نماز کی طرف بلاوے کے، اور ہماری نگاہیں دیکھتی رہیں ڈھلتے اور بڑھتے اور پھیلتے سایوں کو، اور آتے جاتے وقت کے بدلتے لمحوں کو، کہ کس وقت ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے کہ ایک نماز تو ہم نے ادا کر لی ہے، دوسری نماز تو جو لوگ ضائع کرتی ہیں اور ان کو تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب وقت داخل ہوا اور کب وقت ختم ہو گیا۔ تو اس نافرمانی سے بچنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم پابندی کریں نمازوں کے اوقات کی، اور ہمارے شعور اور وجدان میں یہ بات بیٹھ جائے، مراقبہ محبت میں ہم رہیں کہ کب یہ نماز، اگلی نماز کا وقت آئے، اور کب میں بھاگ کے دیوانہ وار اپنی پیشانی جو ہے اپنے مالک کے حضور رکھ دوں، اور جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو مجھے پتہ ہو کہ میں اپنے مالک کے حضور کھڑا ہوں۔ میرا قیام، میرا رکوع، میرے سجود، وہ سارے جس طرح قیام کرنے کا حق ہے وہ اس طرح قیام کیا جائے، جس طرح رکوع کرنے کا حق ہے اس طرح رکوع کیا جائے، جس طرح سجدہ کرنے کا حق ہے اس طرح سجدہ کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ مرغی کی طرح ٹھونگے مار کے ہم اٹھ جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ تشریف فرما تھے، اور سامنے کسی صاحب نے کوئی صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز مکمل کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو۔ وہ شخص چلا گیا، انہوں نے جا کے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا، تو 3 بار جب فرمایا تو وہ پریشان ہوئے اور عاجز ہو گئے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم فرمائیے، میں جو غلطی کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے نماز کا پورا طریقہ انہوں نے بتایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو کس طرح تم ہاتھ باندھو اللہ کی بارگاہ میں، کس طرح تم اطمینان کے ساتھ تم کھڑے ہو، پھر تم جب رکوع میں جاؤ تو اس وقت تک نہ اٹھو جب تک تمہاری پشت جو ہے بالکل وہ اس طرح برابر نہ ہو جائے، پھر جب تم رکوع سے اٹھو تو اس وقت تک سجدے کے لیے نہ جھکو جب تک تمہارے تمام جو اعضاء ہیں وہ ایک دفعہ سکون میں نہ آ جائیں۔ پورا اس رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں قوما، جو اس کو پوری طرح اس کے آداب کے ساتھ پورا کرو۔ پھر جب ایک سجدے میں جاؤ تو آپ کی پیشانی اور ناک اور یہ ہاتھ اور پاؤں جس طرح سجدہ ہونا چاہیے پورے اس کو تعدیل ارکان کے ساتھ آپ اپنا سجدہ کیجئے۔ پھر جب ایک سجدے سے اٹھو تو اس طرح پھر اٹھو، بیٹھو، درمیان میں جلسہ کرو کہ پورے جو اعضاء ہیں وہ آپ اطمینان ہو جائے، وہ رک جائیں ایک جگہ پر، اور اس کے بعد پھر اگلے سجدے کو آپ ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی پیشانی میں جو ہے اس کو رکھ دیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اس طرح تحمل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، رب کی محبت کے ساتھ جو نماز ادا کی جائے گی وہ صحیح نماز ہوگی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح نماز سکھائی۔ تو اگر اس طرح نماز نہیں پڑھیں گے اور نماز کو وقت سے تاخیر سے پڑھیں گے اور یا پڑھیں گے نہیں تو یہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نمازوں کو ضائع کرنے والا قرار دیتا ہے، اور وہ اپنے نفس کی خواہشات کی جو نفسانی جو خواہشات ہے اس کی جو پیروی کرتے ہیں، ان کو بھی کہا کہ جو لوگ اپنے نفس کی بندگی کرنے والے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے ناخلف خواہشات نفسانی کی سزا بھگتیں گے۔ پس جانشین ان کے بعد آئے، ان کے بعد ناخلف جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیروی کی خواہشات نفسانی کی۔ تو خواہش کیا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے۔ اب جو من میں آئے، نہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، نہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، اور ہم اپنے ہی من کی خواہش کو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے من کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اپنے من کو الہ بنانے سے بچائے اور اپنے بری خواہشات جو نفس ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، جس میں اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود نہیں ہے، جس میں ان پروردگار کی تابعداری، اطاعت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شامل نہیں ہے، صرف ہم اپنے من کو خوش کرنے کے لیے اپنے پاس سے جو ہم چاہیں اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بری نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھے۔ تو اس بارے میں اس آیت میں یہ ہمیں سبق دیا گیا۔ پھر فرمایا یاد خدا سے منہ پھیرنے والے کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ جو یاد خدا سے منہ پھیرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا اور اسے ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ کتنی خوفناک یہ سزا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے اعراض برتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہاں پر حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان کی معیشت جو ہمارے پیمانے ہیں معاش کو ماپنے کے، ان کے مطابق تو ان کی معیشت تنگ نہیں ہوئی ہے۔ جتنا کوئی باغی ہے رب کے احکام کا، اتنا ہی دولت کی ریل پیل ہے اس کے پاس۔ جتنا ہی کوئی کرپٹ آدمی ہے، اتنا ہی اس کے گھر میں انبار لگے ہوئے ہیں زر و جواہر کے۔ تو اس کی جو آسائش پر تعیش اور پر آسائش زندگی ہے، اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ جس نے اللہ کی یاد سے جو غافل ہو گیا ہے، جو اللہ کو بھول بیٹھا ہے، جو اللہ کے احکام کو چھوڑ بیٹھا ہے، جو اللہ کے احکام کی تابعداری نہیں کر رہا ہے، جو اللہ جس کی اللہ پر ایمان اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو وہ پورے نہیں کر رہا ہے، تو اس کی معیشت تنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل جو معیشت کی خوبی، جو حسن ہے، وہ تو دلوں کا اطمینان ہے۔ ان کی معیشت تنگ ہونے کا معنی یہ ہے کہ بھلے ان کے پاس سونا چاندی اور زر و جواہر کے دنیاوی مال و متاع کے ڈھیر لگ جائیں، اور لیکن ان کے دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا۔ بے شمار دولت ان کے پاس ہو سکتی ہے، حرام کے ذرائع سے یہ مال اکٹھا کر سکتے ہیں، دھوکے سے، فریب سے، بددیانتی سے، لوگوں کا مال چرا کر یہ مال تو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا، اطمینان قلب نہیں ہوگا۔ تو معیشت دن کا، ان کی معیشت کو تنگ کرنے کا معنی یہ ہے۔ تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہمیں، اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کی اس سے نافرمانی نہ کریں اور اس سے اعراض نہ کریں اس کی یاد سے، تو جب جس کو اللہ یاد رہے گا وہ بھلا وہ گناہ کی طرف کیوں جائے گا؟ جس کو اللہ یاد ہوگا وہ بھلا بددیانتی کیوں کرے گا؟ جس کو اللہ یاد ہوگا وہ بھلا خائن اور وہ خیانت کیسے کرے گا؟ جس کو اللہ یاد ہوگا وہ کسی دوسرے کو دھوکہ بھلا کیسے دے گا؟ جس کو اللہ یاد ہوگا وہ بھلا دوسرے کا جو مال ہے وہ کیسے ہڑپ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں رکھے، ہم اٹھیں تو اس کے لیے، ہم بیٹھیں تو اس کے حکم کے مطابق، ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مریں تو اس کے لیے، اس کی یاد ہم دم ہماری پہرے دار رہے، اور اس کی یادوں کے سائے میں ہماری زندگی گزرے۔ تو اس کی یاد کا معنی صرف زبان سے اس کو رب رب کرنا نہیں ہے، زبان سے اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے عمل پر پہرا ہو اس کی یاد کا، اور ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے احکام کے تابع ہو، اور پتہ چلے کہ ہم اس کے اپنے پروردگار کی یاد میں ہیں، اور ہم اس کی یاد کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کرنے والے ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس مال زیادہ ہو یا کم ہو، پھر ہماری جو معاش ہے وہ تنگ نظر نہیں آئے گی، پھر ہماری معیشت جو ہے وہ فراخ ہی ہمیں نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اور پھر کہا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے اب اس دنیا میں اللہ کے احکام کو دیکھنے سے آنکھیں موند لی ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے احکام کو جاننے سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تو پھر ان کی سزا یہی ہے کہ آخرت کو بھی اللہ ان کو اندھا پیدا کرے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس حکم نامے پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر داعیان حق کافروں کے ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں، اور آپ مشتاق نگاہوں سے
نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم لطف اندوز کیا ہے کافروں کے چند گروہوں کو. یہ محض زیب و زینت ہے دنیاوی زندگی کی، اور انہیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم آزمائیں انہیں، اور آپ کے رب کی عطا بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ناظرین، یہ آخری حکم تھا. پہلے بھی کسی درس میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ ہمیں جن کو مال دنیا اور متاع دنیا حاصل ہے، ان کے مال و متاع کو دیکھ کر کے ہمیں للچائی نظروں سے ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے. سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر رب نے ان کے غلاموں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جو ہمیں ملا ہے اس میں ہم شکر بجا لائیں اپنے پروردگار کا، اور دوسروں کا جو نعمت ہے اس میں حسد اور رشک کا ہم شکار نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام جو احکام ہم سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس 16ویں پارے میں ہمیں رب کی بندگی کی عبادت کی تعلیم دی گئی، ہمیں باقیات الصالحات کا میں بتایا گیا، پھر ایمان اور عمل صالح کی جو سزا ہے، جو اس کی جو جزا ہے کہ اگر ہم نیک رہیں گے، نیک بنے رہیں گے تو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ ہمیں اس محبت کا سزاوار ٹھہرائے، اور اللہ کی یاد کے لیے اس کی نماز پوری کرنے کے ہمیں کہا گیا. شرح صدر کی دعا ہمیں سکھائی گئی، پاک چیزوں کا کھانا ہمارے لیے اس کا حکم دیا گیا، اور اسراف سے اور فضول خرچی سے رک جانے سے منع کیا گیا، اور پروردگار سے ہم دم توبہ کرتے رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ وہ معاف فرمانے والا ہے، اور اس سے اپنے علم کے اضافے کی دعا کا ہمیں حکم دیا گیا. نمازوں کی پابندی کرنے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کی پابندی کرانے کا حکم ہمیں دیا گیا، اور پھر لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے اور رب کی تسبیح بیان کرنے اور 5 نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا. نمازوں کو ضائع کرنے سے منع کر دیا گیا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی سے منع کر دیا گیا، اور یاد خدا سے منہ پھیرنے سے منع کر دیا گیا، اور پھر دوسروں کی مال و متاع کی طرف نظریں لگانے سے منع کر دیا گیا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.